کراچی میں امیجنا روڈ پر پٹاخوں کے کارخانے میں خوفناک دھماکہ، ملبے سے مزید ایک لاش نکال لی گئی، جاں بحق افراد کی تعداد 3 ہو گئی۔ رات مقدمہ درج، کارخانے کا مالک نامزد۔ کارخانے میں بڑی تعداد میں آتش بازی کا سامان موجود تھا۔ دھماکے کی ویڈیو جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی۔ فائر بریگیڈ کی 12 سے زائد گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا۔ کارخانے میں پھنسے ملازمین کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ کارخانے کے برابر میں موجود عمارت کو مخدوش قرار دے کر خالی کروا لیا گیا۔ کراچی میں وقفے سے کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ گلستان جوہر، گلشن اقبال، ابو الحسن اصفہانی روڈ پر بارش۔ گلشن حدید، شاہ فیصل ٹاؤن، ملیر کینٹ، امیجنا روڈ پر بھی برسات۔ گلشن حدید میں سب سے زیادہ 18 ملی میٹر بارش ریکارڈ، پی اے ایف فیصل بیس پر 17 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ شہر میں رات گئے تک وقفے سے بارش کی پیش گوئی۔ نیا سسٹم 23 اگست کو انٹری دے گا۔ 3 دن سے کئی علاقوں میں بجلی معطل، کے الیکٹرک کے 200 سے 40 فیڈرز تاحال بند۔ مختلف علاقوں میں پانی کا بحران سر اٹھانے لگا۔ آج اسکول کھلے رہیں گے یا نہیں، والدین پریشانی میں مبتلا۔ محکمہ تعلیم سندھ کی جانب سے تاحال کوئی ہدایات جاری نہیں کی گئیں۔ سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ ڈگری میں بارش اور آسمانی بجلی گرنے کے واقعات، 4 افراد جاں بحق، 6 زخمی۔ زخمیوں کو تعلقہ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بارش کے باعث لوگوں کی تکلیف کا احساس ہے۔ سندھ حکومت سب سے معذرت خواہ ہے۔ صوبے میں اموات ہوئیں، حکومت ذمہ داری قبول کرتی ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام ایمن کہتے ہیں، افسوس ہوا ہمارے خلاف مہم چل رہی تھی۔ خیبر پختونخوا، پنجاب، گلگت بلتستان میں سینکڑوں جانیں گئیں، اس پر ٹرانسمیشن نظر نہیں آئی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب بولے، نالوں کی بروقت صفائی کی وجہ سے صورتحال بہتر ہے۔ ٹیموں نے دن رات محنت کر کے تمام علاقے کلیئر کر دیے۔ بارش نے کراچی کو ڈبو دیا، کروڑوں کی گاڑیاں ڈوب گئیں، لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی گاڑیاں برباد ہوتے دیکھتے رہے۔ پانی کی نکاسی نہ ہونے کی وجہ سے گاڑیاں تیرتی رہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے جی ٹی وی نیوز سے گفتگو میں کہا، سندھ حکومت کے دعوے بارش میں بہہ گئے، لوگوں کی گاڑیاں، موٹر سائیکلیں بارش کی وجہ سے خراب ہوئیں۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ پورے شہر کے اندر سینکڑوں نہیں ہزاروں گاڑیاں ایسی ہوں گی، موٹر سائیکلیں ایسی ہوں گی جو پرسوں ہونے والی تیز بارش میں جو بائکیں بہ گئیں، بائکیں بند ہو گئیں، گاڑیاں لوگ جو ہے وہ بہتے ہوئے دیکھتے رہے۔ بھائی اس کی ذمہ داری صوبائی حکومت پر ہے، اس کی ذمہ داری کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن پر ہے۔ توابی میں 4 روزہ ریسکیو آپریشن مکمل، ملبے سے 16 خواتین، 9 بچوں سمیت 41 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں، 7 افراد اب بھی لاپتہ۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق سب سے زیادہ اموات دالوری میں 37 افراد کی ہوئیں۔ ترجمان کے پی کے حکومت کا کہنا ہے کہ تمام لاشوں کی بازیابی کے بعد بحالی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ کلاؤڈ برسٹ سے دالوری 12 میں 17 گھر، سرکوئی میں 1 گھر مکمل طور پر تباہ، مجموعی طور پر 27 گھروں کو جزوی نقصان پہنچا۔ بانی پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ سے بڑا ریلیف، 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت منظور، بانی پی ٹی آئی کو رہا کرنے کا حکم۔ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا، 4 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے احکامات جاری کیے۔ کہا، ضمانت کیس میں حتمی فائنڈنگ دی جا سکتی ہے۔ ماضی میں سازش کے الزام پر سپریم کورٹ میں ملزمان کو ضمانت دی، کیا تسلسل کا اصول اس کیس پر اپلائی ہوگا؟ چیف جسٹس کا دونوں فریقین کے وکلاء سے استفسار۔ وکیل بانی پی ٹی آئی نے عدالت کو بتایا کہ تمام 8 مقدمات میں فرد جرم تک عائد نہیں کی گئی، نہ چالان پیش ہوا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بس یہ کافی ہے، ہم ضمانت منظور کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتار ہیں، ان کی رہائی ابھی ممکن نہیں۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی جن پر اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا کرپشن کا ایک میگا سکیم کیس ہے، جس کو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس کہا جاتا ہے، اور یہ 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کا کیس ہے جس کے اندر ان کو باقاعدہ ایک ڈیو پروسیس کے بعد، تمام تر شواہد کو دیکھنے کے بعد اور ٹرائل کے کنکلوڈ ہونے کے بعد 14 سال کی جو ہے وہ سزا سنائی گئی۔
ضمانت ملنے کا مطلب بریت نہیں، پی ٹی آئی کے کئی رہنماؤں کو ضمانت پر ہونے کے باوجود سزائیں ہوئیں۔ قوم جانتی ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی باقاعدہ منصوبہ بندی ہوئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا بانی پی ٹی آئی 190 ملین پاؤنڈ کے میگا کرپشن کیس میں ملوث ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو شواہد کی بنیاد پر شفاف ٹرائل کے ذریعے 14 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ بیرسٹر عقیل ملک کہتے ہیں ضمانت کا یہ مطلب ہرگز نہیں، وہ مقدمات سے بری ہو گئے اور باہر آ جائیں گے۔ فی الوقت تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو خوشائند قرار دے دیا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا عدالتی فیصلے سے کیسز بے بنیاد ثابت ہوئے، بانی پی ٹی آئی کے خلاف صرف القادر ٹرسٹ کا کیس باقی ہے۔ امید ہے بانی پی ٹی آئی القادر کیس میں بری ہوں گے۔ علی امین گنڈاپور بولے بانی پی ٹی آئی کی عدالت سے ضمانت آئینی اور قانونی فیصلہ ہے، ضمانت نہ ثابت کر دیا کہ بانی پی ٹی آئی بے گناہ ہیں۔ فیلڈ مارشل کی طرف سے کسی صحافی کو انٹرویو نہیں دیا گیا، نہ ہی کوئی سیاسی بات کی گئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کر دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ صحافی کے جس کالم کی بات ہے وہ برسلز کا ایک ایونٹ تھا۔ ایونٹ میں تو سینکڑوں لوگوں نے تصاویر بنوائیں، ایونٹ میں پی ٹی آئی اور نہ ہی معافی کا ذکر ہوا۔ یہ ایک صحافی کی ذاتی مفاد اور تشہیر حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ صحافی نے نامناسب حرکت کی، جو شخص غیر قانونی حرکت کرے اسے قانون کے کٹہرے میں آنا ہوگا۔ 9 مئی صرف فوج کا نہیں، قوم کا مقدمہ ہے۔ 9 مئی جیسے انتشار پر لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے۔ معافی سے قانون عمل رک نہیں سکتا۔ 9 مئی کرنے والوں اور منصوبہ سازوں کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی وزیر خارجہ کی ملاقات، سی پیک فیز 2 پر اطمینان کا اظہار، پاک چین تعاون مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید اعظم منیر بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان کی خود مختاری اور ترقی میں چین کا کردار لائق تحسین ہے۔ پاکستان چین کے ساتھ اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کا خواہش مند ہے۔ شہباز شریف نے چینی صدر شی جن پنگ کی ویژنری قیادت کو خراج تحسین پیش کیا۔ صدر مملکت سے بھی چینی وزیر خارجہ وانگ ای سے ملاقات، صدر زرداری کا چین کے ساتھ فولادی بھائی چارے کے عزم کی تجدید، دو طرفہ تعاون اور علاقائی سلامتی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ Reaffirmed Pakistan's full support to China on all issues of its core concern. Next year, Pakistan and China will celebrate the 75th anniversary of the establishment of our diplomatic relations. In this context, Foreign Minister Wang Yi and I agreed that our two countries would organize a series of events and programs to celebrate this auspicious event. پاکستان اور چین کا امن، استحکام، خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم۔ پاکستان اور چین کے درمیان اسلام آباد میں اسٹریٹجک ڈائیلاگ کا چھٹا دور۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور چینی ہم منصب نے اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی مشترکہ صدارت کی۔ نیوز کانفرنس میں اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اور چین میں سی پیک سمیت تمام معاملات پر اتفاق رائے موجود ہیں، خطے کے امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ چینی وزیر خارجہ بولے مختلف امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور چین کے درمیان دوستانہ اور برادرانہ تعلقات ہیں، سی پیک کی تعمیر و ترقی اور دو طرفہ تعاون کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ کراچی میں شارع فیصل پر واقع نسلا ٹاور کو غیر قانونی زمین الاٹ کرنے کے کیس کا اہم فیصلہ، سابق ڈی جی ایس پی سی اے منظور کاکا سمیت 27 ملزمان عدم شواہد کی بنا پر بری۔ صوبائی اینٹی کرپشن کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ٹوکیو کی پہلی خاتون نائب گورنر ماتسوموتو آکیکو سے ملاقات، پاکستان اور جاپان کی خواتین لیڈرشپ کے درمیان روابط کے فروغ پر اتفاق۔ ملاقات میں ستھرا پنجاب کو ٹوکیو کی کلین اتھارٹی کی طرز پر استوار کرنے پر بھی بات چیت۔ مریم نواز نے کہا خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے انقلابی منصوبے شروع کیے، جاپان ترقی اور اقدار کا شاندار امتزاج اور قابل رشق مثال ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا عالمی شہرت یافتہ جاپانی کمپنی کے ہیڈ کوارٹرز اور پلانٹ کا دورہ، ڈیری مصنوعات کی معروف کمپنی کے مختلف شعبے دیکھے۔
دوستی بھی لائق اعتبار نہ رہی، دوستوں نے دوست کو چین لے جا کر اچھا روزگار دلوانے کا وعدہ کیا، پاک چین بارڈر پر چھوڑ کر فرار ہو گئے، بے یار و مددگار شخص 15 دن بعد بازیاب، 15 دن پانی پی کر اور گھاس کھا کر زندگی بچائی، بے ہوشی کی حالت میں پایا گیا۔ غزہ سٹی پر قبضے کے لیے اسرائیلی فوج کے زمینی حملوں کا پہلا مرحلہ شروع، لاکھوں فلسطینیوں کو ایک اور نقل مکانی کا سامنا، لوگ بے سر و سامانی کے عالم میں جان بچا کر فرار ہونے لگے۔ صبح سے جاری حملوں میں 42 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی، اسرائیلی فوج نے خوراک کے متلاشی 19 افراد کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا، 3 افراد بھوک کی شدت سے شہید، مجموعی تعداد 269 تک جا پہنچی۔ 3 دن میں صرف 2.5 امدادی ٹرک غزہ میں داخل۔ حماس نے کہا ہے کہ اسرائیل کا مقصد غزہ کو تباہ کرنا اور اس کے رہائشیوں کو بے گھر کرنا ہے۔ روس کا یوکرین پر رواں ہفتوں میں اب تک کا سب سے بڑا حملہ، 574 ڈرون اور 40 میزائل داغ دیے، امریکی الیکٹرانکس فیکٹری کو بھی نشانہ بنا دیا، کروز میزائل لگنے سے کمپنی میں آگ بھڑک اٹھی، حملے میں 1 شخص ہلاک اور 22 زخمی۔ اور کولمبیا کے کیلی میں ایک فوجی ایئر بیس میں مہلک دھماکہ، ایئر بیس دھماکے میں کم از کم 5 افراد ہلاک، متعدد زخمی، مقامی حکام نے دھماکہ کار حملہ قرار دے دیا۔